اب ہم آ گئے ہیں مرثیہ میں، 2-3 کلاس میں مرثیہ کو نپٹ لیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اچھا، مرثیہ کس کو کہتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ جی سر، ہم، جس میں مرنے والے کی شہدائے کربلا میں جس کا بیان کیا جاتا ہے، مرنے والے کی بولیے کھل کے، کون بول رہی تھی؟ چلیے، تو مرثیہ کی صنفی شناخت، ٹھیک ہے، ایک اس کا حصہ ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تعارف، مائک بند کر لیجیے آپ۔ تعارف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے خود لکھا ہے تعارف۔ اب دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہر صنف شعر کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اسی طرح مرثیہ نے بھی اپنی منفرد شناخت بنائی ہے، جو نشو و نما، حیت، مربع۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے ابھی آ جائے گا اسکرین، ابھی اسکرین آ جائے گی، مجھے لگا کہ اسکرین ہے۔ چلیے، سر مرنے والے پر جو ماتم کیا جاتا ہے، اب کیا مائک چیز بند سر؟ کر لیجیے، اب مائک بند کر لیجیے۔ جو نشو و نمائی، حیت کہتے ہیں لکھنے کے طریقہ کار کو، مربع، مخمس، مسدس، اور تکنیکی حیت۔ تکنیکی حیت کیا ہوتی ہے؟ موضوع، یہ دیکھ لیجیے۔ جو نشو و نمائی حیت، نشو و نمائی حیت سے کیا مراد ہے؟ تو اب آپ کو ایک علم ہو گیا کہ مربع، مخمس، مسدس۔ تکنیکی حیت سے کیا مراد ہے؟ موضوع پر مبنی۔ اردو میں یہ صنف موضوعاتی اعتبار سے واقعات کربلا سے مختص ہو گئی ہے۔ پتہ کیا چلا، جب ہم مرثیہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات جو گردش کرتی ہے وہ ہے مرثیہ سے منسلک کربلا۔ جب بھی ہم مرثیہ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کربلا کے بغیر مرثیہ نامکمل اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ اسی مفہوم میں اس کو ترقی و فروغ ملا۔ کس مفہوم میں؟ واقعات کربلا میں۔ اب ایک سوال اگر بن جائے یہاں سے کہ مرثیہ کو کس مفہوم میں ترقی اور عروج حاصل ہوا؟ واقعات کربلا کے مفہوم میں، واقعات کربلا کے بیان میں اور اس کی تجزیہ میں مرثیہ کو فروغ ملا۔ جہاں تک مرثیہ کی نشو و نمائی حیت کا تعلق ہے تو ابتدائی مرثیوں میں غزل کی شکل سب سے زیادہ مقبول تھی۔ اب ایک سوال اگر یہ بن سکتا ہے کہ ابتدائی دور میں غزل کس حیت میں، کس نشو و نمائی حیت کا طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ تو غزل کی شکل، کسی غزل کی شکل، اس کے بعد مربع اور مخمس نے جگہ لی۔ مسدس مرثیے کا آخری پڑاؤ ہے۔ ابھی دیکھیے یہ سوال آج ہوتا ہے نا کہ مرثیہ کس میں لکھا جاتا ہے، یا میر انیس نے کب لکھا، کیسے لکھا؟ تو میر انیس کا جو نشو و نمائی حیت ہے مسدس کی، آخری پڑاؤ ہے۔ کیا ہے یہ؟ آخری پڑاؤ ہے۔ شروعاتی پڑاؤ کیا ہے؟ غزل کی شکل میں مرثیے کا عروج ہوا، یعنی عروج کیا، عروج کا لفظ مت استعمال کیجیے، بلکہ اس کا ارتقاء ہوا۔ مرثیے کا ارتقاء کس حیت میں ہوا؟ غزل کی حیت میں۔ اور مرثیہ کس حیت میں عروج پر پہنچا یا پروان چڑھا؟ تو بتائیے کس میں چڑھا؟ بتایا نا ابھی، مسدس میں پروان چڑھا، لیکن ارتقاء کس میں ہوا؟ غزل کی حیت میں۔ چلیے آگے آ جائیے، اس پیراگراف سے اتنا چیز جان دیں۔ آگے دیکھیے تمہید، کہہ رہے ہیں اردو میں مرثیہ نظم کی شکل میں لکھا گیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے، کس میں لکھا گیا؟ نظم کی شکل میں۔ ایسا کیوں؟ مرثیے کا کوئی ایک شعر ایسا نہیں ہوتا ہے جو بات کو مکمل کر دے۔ جو غزل کی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ شعر کو مکمل کر دیتا ہے، لیکن نظم میں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ نظم کا ہر شعر جدا جدا ہوتا ہے، جدا جدا نہیں، معانی جدا لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل
نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں. ان تمام شعروں کو جب ملاتے ہیں تو ایک مفہوم اور ایک معانی ہمارے ذہن میں آراستہ اور پیوستہ ہوتا ہے. آگے جی مثلا 3 مصروں میں، 4 مصروں میں اور 5 مصروں میں، لیکن آخر میں ٹھہراؤ نظم کی 6 مصروں والی شکل پر ہوا جسے ہم مسدس کہتے ہیں. بہت سارے ایسے احباب آپ کے ہوں گے جن سے آپ پوچھ لیں گے کہ مرثیہ میں مسدس کا بیان کب ہوا، یا مرثیے کے آغاز میں ہوا، یا مرثیے کے درمیانے زمانے میں ہوا، یا آخری پڑاؤ میں ہوا. تو آپ کے علم میں یہ بات تو آ گئی کہ مرثیے کا جو عروج ہوا تھا وہ غزل کی، مرثیے کا جو ارتقا ہوا تھا، مرثیے کا جو ابتدا ہوا تھا، تو کب بتائیے؟ غزل کی حیت میں. لیکن جب مرثیہ عروج پر پہنچا، کمال فن کو پہنچا، تو مسدس کی حیت میں. یہ آپ کو یاد کر لینا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوگا آپ کو کہ مسدس میں 6 اشعار ہوتے ہیں. آخری شعر کو ٹیپ یا بیت کہا جاتا ہے. یاد کر لیجیے آپ، مسدس کے آخری شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیپ بھی کہا جاتا ہے یا بیت کہا جاتا ہے. 3 مصروں والے مرثیے کو مثلث کہا جاتا ہے، 4 مصرے والے کو مربع اور 5 مصرے والے کو مخمس. یہ تو آپ جانتے ہو. اچھا اب کچھ چیزیں یہاں دیکھ لیجیے. اس کا ارتقا کہاں سے ہوا تھا؟ ہندوستان میں مرثیوں کی ابتدا دکن سے ہوئی اور وہاں کے شعراء خاص کر کلی قطب شاہ اور ملا وجہی نے زیادہ تر مرثیے مربع میں لکھے. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کبھی بھی آ جائے کہ مرثیے کا عروج تو مربع مسدس میں ہوا، لیکن کلی قطب شاہ اور ملا وجہی جو اس کے ابتدائی قلمکار ہیں، ابتدائی لکھنے والوں میں ہیں، ان لوگوں نے کس ہیئت میں مرثیے کو لکھا اور پروان چڑھانے کی کوشش کی؟ بتائیے. مربع میں. شمالی ہند میں مسکین، سودا اور میر وغیرہ نے جو مرثیے لکھے وہ بھی مربع یا مخمس میں ہیں. سب سے پہلے سودا نے مرثیے مسدس میں لکھے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اب ایک سوال یہاں بھی ہے. اچھا کلی قطب شاہ اور ملا واجہی نے تو مربع میں لکھے یعنی رباعی میں، تو سب سے پہلے مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ بتائیے. رفیع سودا نے. کس نے لکھا؟ مرزا رفیع سودا نے. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مرثیے کی نشو نما تکنیک، نشو نمائی حیت. یہ وہی بیت ہے جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، اسی کو دوہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے یہاں دیکھیے ابتدا میں مرثیے کے اشعار شہادت اور بین تک ہی محدود ہوتے تھے. یہ سوال آ سکتا ہے. اچھا مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں بتائیے؟ مرثیے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ 8 ہے سر. کون 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 کون؟ چہرہ، شراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین. شہادت، بین. ٹھیک ہے چلیے. تو اگر یہ سوال آ جائے کہ ابتدا میں مرثیے کے اشعار کہاں تک کہے جاتے تھے، تو شہادت اور بین تک. چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، شہادت، بین. یعنی مرثیے میں غم اور ماتم پر زیادہ زور دیا جاتا تھا ابتدا میں. کس پر؟ ابتدا میں غم اور ماتم پر زیادہ زور دیا جاتا تھا. اس قسم کے مرثیے بہت ہی مختصر ہوتے تھے کیونکہ ان میں فنی اعتبار سے مواد یعنی میٹر کا فقدان ہوتا تھا. جدید مرثیہ جس کی بنیاد میر خلیق اور میر ضمیر نے کیا لکھا ہے، یہ ذاتی، اس کو یوں کاٹ دیتے ہیں، میر خلیق اور میر ضمیر نے اس کا دائرہ وسیع کیا اور اس میں مختلف قسم کے نئے نئے مضامین داخل ہونے لگے. آپ یہ سمجھیے کہ مرثیے کو جدید جامع یا جدید اس کو جدیدیت کے طریقے سے کس نے آراستہ اور پیراستہ کیا؟ تو میر خلیق اور میر ضمیر نے. ٹھیک ہے
مثلاً کیا کیا گیا اس میں؟ مناظر جنگ، مناظر قدرت، رجز خانی، گھوڑے اور تلوار کی تعریف۔ اب یہ سوال آ جائے گا کہ مرثیے کی ابتدائی حیت میں مناظر جنگ، مناظر قدرت، رجز خانی، گھوڑے اور تلوار کی تعریف وغیرہ شامل تھی، تو دعویٰ غلط ہو جائے گا، نہیں، بلکہ بعد میں میر خلیق اور میر ضمیر نے ان چیزوں کو شامل کیا۔ شروعات میں مرثیہ کو شعراء نے مرثیے کے فن پر زور نہیں دیا، لیکن میر انیس نے مرثیے اور فن کا ایسا گہرا میل کیا کہ مرثیہ فن کی اونچی سے اونچی بلندی پر پہنچا، اور میر انیس یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میری قدر کر اے زمیں سخن، زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ شعر کس کا ہے؟ اس طرح کا اشعار آ جاتے ہیں تخلص کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس میں تخلص یا نام کا ذکر نہیں آتا ہے، اس طرح کا اشعار پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی ممتحن، اس طرح کا اشعار پوچھ لیتا ہے کس کا شعر ہے، یاد کر لیجیے گا، میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ آگے دیکھیے، میر انیس نے مرثیہ کی تکنیکی حیت ہی میں چار چاند نہیں لگائے، بلکہ ایک ہی مضمون کو کئی انداز میں پیش کیا۔ اس ضمن میں انیس کہتے ہیں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ کس نے کہا یہ؟ میر انیس نے کہا، یہ شعر شاید آ بھی چکا ہے، کس نے کہا ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یہ سوال آ چکا ہے، میر انیس کا شعر۔ آگے آئیے، اور میر انیس یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ عروس بلندی کو کہتے ہیں، تازگی کو کہتے ہیں، عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، شروع سے لے کر 18ویں صدی تک کے مرثیوں کی حیت کے بارے میں مجموعی طور پر درج ذیل کی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ کیا کیا باتیں کہی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، مرثیے میں اشعار کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مرثیے لحن سے پڑھے جاتے تھے، لحن مطلب ترنم کے ساتھ۔ مرثیہ شہادت اور بین پر مشتمل ہوتے تھے۔ کس پر ہوتے تھے؟ مرثیہ صرف شہادت اور بین پر ہوتے تھے، یعنی مرنے والا مر گیا اور اس کے ماتم کا ذکر ہوتا تھا، یہ بہادری آمد اور اس کے خاندان کا ذکر یہ بعد میں شامل ہو۔ مرثیے میں انداز بیان سیدھا سا ہوتا تھا، یہ فنی اعتبار سے کمزور ہوتے تھے۔ نمبر 4، مرثیوں میں واقعہ نگاری، منظر نگاری، رزم نگاری اور دیگر اجزائے ترکیبی شامل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ مرثیے کی کوئی شکل متعین نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، دکن اور دہلی میں ابتدائی مرثیوں میں غزل کی شکل سب سے زیادہ مقبول تھی، اس کے بعد مربع اور مخمس نے جگہ لی۔ اب ایک سوال آ جائے گا، دکن اور دہلی میں ابتدائی مرثیوں میں غزل کی شکل تھی، وہ سوال آ سکتا ہے کس جگہ کے مرثیوں میں غزل کی شکل شامل تھی یا غزل کا اثر ظاہر تھا؟ بتائیے۔ بتائیے، دکن اور دہلی کی مرثیوں میں غزل کی شکل شامل تھی۔ مسدس مرثیہ کا آخری پڑاؤ ہے اور یہ اب تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا جان گیا۔ یہاں دیکھیے، مرثیہ کے صنفی شناخت سے یہ مراد ہے جس میں ایک شاعر سید الشہداء حضرت امام حسین یا ان کے رفیقوں کے سفر کربلا، مصائب، شجاعت، شہادت وغیرہ کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے، مثلا واقعہ نگاری، منظر نگاری، کردار نگاری، جذبات نگاری اور رزم نگاری۔ اب پھر سے میں کچھ سوال پوچھ لوں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ مرثیے کا عروج تو دکن میں ہوا، تو مرثیہ ابتدائی دور میں کس حیت میں لکھا جاتا تھا؟ بتائیے۔
एक सवाल मुरब्बा, ठीक है। ठीक। और ये बताइए कि मरसिए को सबसे पहले जिन लोगों ने लिखा वह किस शक्ल में लिखते थे? मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, बताइए। ठीक है, मुरब्बा, ठीक है। और सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? सौदा ने, सही जवाब है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली और दक्कन के जो मरासी होते थे वह किस हैयत में लिखे जाते थे? किस शक्ल में? गजल की शक्ल में, मरसिया की शक्ल में, या नज्म की शक्ल में, या किस शक्ल में? गजल की शक्ल में, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम चलते हैं यहाँ, पढ़िए यहाँ से कोई आप में से। वाकया निगारी, किसी वाकया को लफ्जों में इस तरह बयान करना कि इस बयान से दिल पर वही असर तारी हो जो उस वाकये को देखने से होता है। शायर एक ही वाकया को कभी यूं बयान करता है कि तबीयत पर गम का असर तारी हो जाता है, और कभी यूं कि दिल पर खुशी छा जाती है। जहाँ तक असालीब बयान का ताल्लुक है, अनीस को वह कुदरत हासिल है कि वह बेसामानी में सामान, वीरानी में आबादी, गम में तारी, मुफलिसी में तमूल, तमव्वुल, तमवुल, अजमत में हकारत, मजबूरी में इख्तियार, सहर बयानी से दिखा सकते हैं। मिसल, पढ़िए। हजरत अब्बास जब नहर के पास पहुंचते हैं तो घोड़ा, जो कई दिन का प्यासा था, पानी देखकर बेताब हो जाता है। इस वाकये को अनीस बड़ी खूबसूरती से यूं पेश करते हैं: 2 दिन से बेज़बान पे जो था आब ओ दाना बंद, दरिया को हन हना के लगा हिन हिना के देखने, लगा हिन देखने। हिना के लगा देखने। आगे चलिए। हर बार कांपता था, हर सिमटता बार था, कांपता था, सिमटता था, बूंद 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 पुकारते थे हजरत अब्बास अर्जुमंद। तड़पाता था जिगर को जो शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुंह सवार का। अब एक सवाल देखिए, मिसाल के तौर पर ये अगर सवाल आ जाए कि ये शेर किसका है? 2 दिन से बेजुबां पे जो था आबोदाना बंद, दरिया को हिन हिना के लगा देखने, हर बार कांपता था, सिमटता था बूंद बूंद, चुमकारते थे हजरत अब्बास अर्जुमंद, तड़पाता था जिगर को जो शोर आबशार का, गर्दन फिरा के देखता था मुंह सवार का। अब ये सवाल आ जाए तो बताइए क्या नाम बताएंगे? किसने ये शेर कहा? मरसिया का शेर किसका है? ये शेर किसने बयान किया, बताइए। बताइए, नाम बताइए। मीर अनीस। मीर अनीस। किसका शेर है? मीर अनीस। चलिए आगे चलिए, दूसरा शेर पढ़िए, पढ़ लीजिए। कहाँ से सर? आगे पढ़िए, मिसाल है ना। मिस्र इब्न साद जब इब्न करबला में दाखिल मिस्र होता है। इब्न साद जब करबला में दाखिल होता है तो वह हम्म, होली से इमाम हुसैन की फौज जो कुल 72 पर मुश्तमिल थी के बारे हम्म। में दरियाफ्त करता है। होली तफसील यूं बयान करता है: रुक हम जाइए, मैं बता दूं मुश्किल आपको। मुश्किल मैं आपको बता दूं, आमतौर से जो आखिरी के 10 सवालात होते हैं तो कभी मरसिया से, कभी मसनवी से, कभी कभी दास्तान से लेते हैं। अगर कभी सवाल पूछ लें
اور اس کا ذکر نہیں کرے تعداد کا، تو پوچھ لیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ مرثیہ میں اصحاب کی تعداد کیا تھی، یعنی آپ کے ساتھی کی تعداد کیا تھی؟ تو 72 تھی. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پڑھیے اس شعر کو، شعر کو ہم پڑھیے. ہم مشکل ہم مشکل اچھا آپ بتائیے، جب ہم ہو جائے گا تو پھر میم تو ختم ہو گیا، تو ہم مشکل کیسے ہوگا؟ ہم شکل ہے. سوری سر، ہم شکل سوری مشکل نہیں، آپ کا حصہ ہے، آپ پڑھیے، میرا کام بتانا ہے آپ کو. پڑھیے ہم شکل پڑھیے. مصطفیٰ کو تو 18واں ہے سال، 13 برس کا ہے ابھی صبیر کا نو نہال، 9-10 برس کے ہوں گے ہوئیں گے 9-10 زینب کے برس دونوں لال. ہاں ایک نو جواں ہے دس حضرت برس کے عباس ہوں کی گے زینب کے خوشحال. دونوں لال، ہاں ایک جواں ہے حضرت عبال خوشحال. خوشحال نہیں ہے، خوش خصال. خصال خصال کہتے ہیں عادت و اطوار کو، طور طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے کو. خوش خصال اچھی عادت کا، چھوٹے مہذب شخص. چھوٹے ہیں خصال اور سب کوئی ان میں جواں نہیں، خط ایک طرف مسیح بھی کسی کی آیا نہیں. آگے پڑھیے. جب امام حسین دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، انیس اس واقعہ کو یوں پیش کرتے ہیں: نکلی جو رن میں تیغ حسینی لگے غلاف حسینی سے، غلاف سے، اڑنے لگے شرر دم خارا شغاف سے. بجلی بڑھی چمک کے جو دشتے مصاف سے، صاف آئی العما کی صدا کوہ کاف سے. طبقے فلک کے صورت گہوار ہل گئے، دب کر پہاڑ خاک کے دامن سے مل گئے. پڑھیے، تھوڑا مزہ آیا سننے میں، مرثیہ ہے نا. آگے پڑھیے، کوئی اور پڑھیے یہاں سے. چوتھا شعر کوئی اور پڑھیے. پڑھیے، بہت بڑی بات ہے. دشمن کی فوجوں کی ہلچل کو انیس اسی انداز میں بیان کرتے ہیں: تھا فوج قاہرہ میں تلاطم کی الحذر، تھی موج الحذر، کی طرح الحذر نہیں ہے، الحذر. الحذر، اقبال کے شعر میں بھی تھی آیا ہے موج کی الحذر. طرح، ہاں تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کی گردش میں تھا سپاہ بھنور. نہیں، لفظ سپاہ ہونا بنور، چاہیے. سپاہ، سپاہ زیر سین پر کسرہ. چکر میں تھی سپاہ کی گردش میں تھا بھنور، پانی میں تھے بھنور، نہنگ. چکر میں تھی سپاہ کے گردش میں تھا بھنور. بھنور کہتے ہیں نا جو پانی کا جو بھنور، گہرا بنتا ہے جس میں مشکلات، اس بھنور سے مثال دے رہا ہے. چکر میں تھی سپاہ کی گردش میں تھا بھنور، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر. نہنگ نہیں، نہنگ. فوجی فقط نہ بھاگ نہنگ، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر. فوجی فقط نہ بھاگی منہ موڑ دریا بھی گیا کنارہ چھوڑ کے. فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا کنارہ کو چھوڑ کے. اب یہ سوال کبھی کبھی آتا ہے، دیکھیے دریا کنارہ چھوڑ کر ہٹ سکتا ہے کیا؟ اس میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے بتائیے. اس طرح حسن تعلیم. حسن تعلیل. چلیے، منظر نگاری کو بھی پڑھ لیجئے، اس میں بھی کچھ اشعار ہیں. پڑھیے کوئی. منظر نگاری، عام طور پر منظر نگاری سے یہ مطلب آپ کی سمجھا آواز جاتا صاف ہے نہیں کہ آ رہی ہے. حقیقی مناظر. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، کوئی اور پڑھیے. عام طور پر منظر نگاری سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ حقیقی مناظر کی لفظی تصویر کھینچی جائے، لیکن منظر نگاری میں ایک شاعر کا بیان اصل منظر سے زیادہ دلکش اور پر اثر ہوتا ہے. گرمی کی شدت، صبح کا منظر وغیرہ اکثر مقامات پر اصل میں جو ہے مرثیے نا، کا بتا جز دوں آپ نہیں کو، ہے. یہ صبح نہیں ہوتا، صبح کا منظر. کل ایک فیس بک پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کسی کے بارے میں، دلی یونیورسٹی کوئی اسکالر تھے، کسی لکھنے والے پر کمنٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا، مطلب پورے جذبات ہو گئے تھے. تو میں بتا دوں آپ کو، یہ لفظ صبح نہیں ہے، صبح کا منظر. صبح کا منظر وغیرہ اکثر مقامات پر مرثیے کا جز نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کو پیش کرنے سے سامعین کی دلچسپی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. اردو میں باقاعدہ منظر نگاری کی ابتدا میر حسن نے کی. ان کے پوتے میر انیس نے اس کو انتہائی ترقی دی. میر انیس خود کہتے ہیں: جسے دیکھ کر ہو دے معنی کو حیرت،
वो तस्वीरें रंगीन बयां खींचते हैं। देखिए इस तरह का अशार पूछते हैं, चूंकि देखिए इस शेर में कहीं भी अनीस का नाम नहीं आया है, तो ये शेर उठा लेंगे और पूछ लेंगे कि ये शेर है किसका। फिर से पढ़िए अच्छे से इसको। जिसे देख कर हो दे पानी को हैरत, वो पानी लिखा है, तस्वीरें तो देख के पढ़िए, पानी लिखा है माने क्या? माने वे है। पढ़िए। जिसे देख कर हो वे पानी को हैरत, फिर पानी वो पढ़ रही हो, मानी तस्वीरें लिखा है ये। मानी मानी ये मानी का क्या आइन है? है, मानी का आइन वहाँ महजूफ है। अच्छा मानी। जिसे देख कर हो वे मानी को हैरत, वो तस्वीरें रंगी बयां खींचते हैं। चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से, कोई और पढ़िए। सब आपके दाखिले निसाब अशार हैं। गर्मी का समा, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर, पानी था आग गर्मी रोजे शेर हिसाब। में जो क्या नाम है सनात है, बताइए। हुस्न तारील, चलिए उसने तारील का मतलब क्या होता है? बात को मतलब ऐसी इल्लत वजह बयान करना जो वाकई में ऐसा नहीं हो सकता है, खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है चलिए। पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो शेख मौज तक आई कबाब थी। माही किसको कहते हैं? मछली को। चलिए आगे चलिए। सुबह का मंजर चलना वो बाद सुबह के झोंकों का दम बदम, मुर्गान बाग की वो खुश इल्हानियाँ, वो आब ताब नहर वो मौजों का पेचो खम, सर्दी हवा में पर ना ज्यादा बहुत ना कम। अच्छा कम होना पेच चाहिए। व खम, इसका मतलब क्या होता है? जलेबी इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जलेबी। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, जैसे मदरसे में बहुत इस्तेमाल होता है वो, आवाज़ को उतार चढ़ाव तो है, माना इसका एक और लफ्ज़ इसी तरह का, देखो मेरे जहन में से निकल गया, अभी याद नहीं आ रहा, बताऊंगा याद आएगा। चलो जलेबी की तरह होता है, टेढ़ा नीचा। आगे चलिए। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। अगर ये अशार पढ़ लिए ना तो फिर समझिए कि इधर से अगर कोई भी शेर आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। ये और भी पढ़ लीजिए, दो चार शेर और पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं। गर्मी की शिद्दत में बच्चों की हालत, हजरत को सकीना ये सदा देती थी पैहम, महमिल पैहम मतलब में घुटा मुसलसल, जोहदे पैहम मह, मतलब एक नारा है। चलिए। महमिल में घुटा जाता है गर्मी से मेरा दम, सब डूब गई हूँ ये पसीने का है आलम, बरसेगी यूं ही आग तो जीने को नहीं हम, हैं अब्र करम आप करम कीजिए बाबा, साया कहीं मिल जाए तो दम लीजिए बाबा। पढ़िए थोड़ा सा और। अब बड़ों का हाल गर्मी से देखिए, गर्मी से ये था हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का आलम, मुंह सुर्ख था और हाँपते मैं बता थे। दूं आपको, मैं भी पहले पढ़ता था तो एक मरतबा बहस हुई थी, जैसे लिखा तो है लेकिन क़िरात के दरमियान रज़ी अल्लाह अन्हु या अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ते हैं उर्दू वाले, तो चूँकि हम उर्दू ज़ुबान की रिवायत को देखते हुए हम भी मानते हैं अलैहिस्सलाम, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को पढ़ते हुए नहीं देखते आमतौर पर हम, इसको नज़र रखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए आप, हाँ इसको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। कुछ लोग कभी जी मानने लगते हैं कि ये मदरसे वाले अपना घुसा दिए, तो इसलिए इल्म होना चाहिए। चलिए। गर्मी से ये था हजरत अब्बास का आलम, मुँह सुर्ख था और हाँपते थे सूरत ज़ैग़म, चेहरा भी अर्कनाक था तबा भी बरहम, फरमाते थे अश्क आंखों में भरकर शह आलम, तुम शेर हो राहत तुम्हें भाई न मिलेगी, जब तक किसी दरिया की तराई न मिलेगी। तराई मतलब वो हिस्सा जो दरिए से दरिए पानी को जो मिला दे, तराई हिस्सा कहते हैं ना, तराई हिस्सा यानी ज़ेरे आब वाला हिस्सा। कोई और पढ़िए यहाँ से जज्बात निगारी का, आपने कोई और पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। कोई
कोई और पढ़िए। जज्बात निगारी। जज्बात के मुख्तलिफ मदद हैं, मसलन खुशी का इजहार, आवाज नहीं आ रही है, जोर से पढ़िए। खुशी का इजहार, गम का इजहार, हैरत का इजहार, गुस्सा का इजहार वगैरह। जज्बात निगारी का ये कमाल होता है कि गम को किसी तरह खुशी में तब्दील किया जाए या परेशानी को सुकून में। मिसाल के तौर पर मीर अनीस अब जैसे हजरत मिसाल के तौर पे ये सवाल आ जैन जाए या लिखने, आवाज साफ नहीं आ रही है, लिखते वक्त ये पूछ लिया जाता है क्लास में, चलिए जज्बात निगारी क्या है बताइए, तो हम यहीं से चीज़ें सीखते हैं तो फिर जाकर वहाँ बताते हैं। खुशी का इजहार भी है, गम का इजहार, जज्बात में दोनों चीज़ है, खुशी भी है और गम भी है, ठीक है, गुस्सा भी है और हैरत भी है, ताज्जुब भी है, ठीक है। आगे चलिए पढ़ लीजिए इसको। मिसाल के तौर पर मीर अनीस ने हजरत ज़ैनब का वाक़या, जिनके दोनों बेटों की साफ नहीं आ रही आपकी आवाज़, साफ आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, कोई और पढ़िए। मिसाल के तौर पर मीर अनीस ने हजरत ज़ैनब का वाक़या, जिनके दोनों बेटों की लाशें सामने खड़ी हुई थी और गज़ब का बैन हो रहा है और हजरत ज़ैनब के जर्द चेहरे पर खुशी की सुर्खी को इस अंदाज में पेश किया है। ज़ैनब ने कहा, आपको ऐज़ा हुई या शाह, किस ऐज़ा तरह नहीं, लड़के ईज़ा, दोनों ईज़ा आसानी, ईज़ा मतलब तकलीफ, गम, दुख, अलमिया। ज़ैनब ने कहा, आपको ऐज़ा ज़ैनब ने हुई या कहा शाह, किसी तरह लड़के दोनों गुलामाने हुआ खा। पढ़िए। ज़ैनब ने कहा, आपको ईज़ा हुई या शाह, किसी तरह लड़के दोनों गलामान हुआ ख्वाह। हजरत ने कहा, मदह में कासिर है ज़बा आ, ज़ैनब मुझे याद आ गई जंग असदुल्लाह। नाना की तरह दोनों नवासों ने दगा की, बच्चों की न थी जंग, ये कुदरत थी खुदा की। वगा इमाम है शायद, हुसैन वगा जंग। वगा नहीं, वगा है। हाँ वगा है, वगा, दगा तो गलत हो जाएगा, नवासों ने वगा की, दगा नहीं होगा। नाना की तरह दोनों नवासों ने वगा की, बच्चों की न थी जंग, ये कुदरत थी खुदा की। वगा का मतलब क्या होता है? जंग। जान। चलिए पढ़ो और थोड़ा और पढ़ लीजिए। जी। इमाम हुसैन ने मदीने से जब सफ़र किया तो उनका कुंबा उनके साथ था, सिवाय हज़रत सोगरा जो बीमार थी। हज़रत इमाम जब अपनी बेटी से रुखसत लेते हैं तो उनके ये जज्बात होते हैं, रुखसत करो उनको कि जो है मिलने को आए, कह दो कोई गहवारा असगर को भी लाए। नादा सकीना कहे आंसू न बहाए, जाने की खबर मेरी न सुगरा कहीं पाए। डर है कहीं घबरा के दम उसका न निकल जाए, बातें करो ऐसी कि वह बीमार बहल जाए। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं, आपने कभी तज्जिया किया होगा, कभी कभी ये सवाल पूछ लेंगे आपसे कि ये किस मौके के अशार हैं, ठीक है, या किसके हालात को बयान किया जा रहा है। तो सुगरा की हालात को बयान किया जाए, वो बीमार थी तो वे लोग रुखसत हो रहे थे, जब सफ़र कर रहे, मदीने से जब सफ़र कर रहे थे, सुगरा बीमार थी, इस हालात को बयान किया गया इसमें। तो इस तरह से सवालात मुख्तलिफ तरीके से पूछे जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़वा दें आपको। सुगरा नाम है, सुगरा नाम है और अरबी ज़ुबान का एक सेगा भी है, फ़ुअला के वजन पर आता है, कुबरा, सुगरा, जुफरा, शोरा, एक वजन भी है। चलिए आप इसको और पढ़िए, यहाँ से जो पढ़ चुकी हो नहीं पढ़ेंगी, जो नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगी। पढ़िए। किरदार निगारी, सीरत निगारी। सीरत निगारी की इब्तिदा उर्दू में अनीस ही ने की और उस वक्त तक की शायरी पर नजर कर के कह सकते हैं कि उसकी इंतहा भी मीर अनीस ने ही की। अनीस के मरसियों में हर शख्स की सीरत मुअय्यन है, सिवा उन लोगों के जिनके अफ़आल का वाक़या करबला पर कोई असर नहीं पड़ा। अनीस ने जिन शख्सियतों की सीरत निगारी तफसील से बयान की है, उनमें से ये अफराद काबिले ज़िक्र हैं। अब इमाम देखिए हुसैन सवाल ये बनेगा रज़ियल्लाहु यहाँ पे, अन्हु रुक जाइए।
اب ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ اردو میں سیرت نگاری کا آغاز کس ادیب کے حصے میں آیا؟ بتائیے، کمنٹ کیجیے۔ اردو میں سیرت نگاری کا آغاز کس ادیب کا حصہ ہے، یا کس ادیب نے اس کو عام کیا یا آگے بڑھایا؟ بتائیے، سب لوگ کمنٹ کیجیے، کسی کا کمنٹ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کو لگے گا ارے نہیں پوچھے گا، یہی سوال جب آ جائے گا تو آپ پریشان ہو جائے گا اس وقت، اور آپ کا دوست کا نمبر آ جائے گا اور آپ کا نہیں آئے گا، پھر آپ کا نمبر آئے گا 190 اور 194 لوگوں سے قریب رہو گے۔ تو بات کو سمجھو، ابھی وقت ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں اسی طرح کے سوالات آتے ہیں تو مشکل کھڑے کرتے ہیں۔ میر انیس، ابھی کچھ چیز اوپر بھی بتایا تھا شروع میں کہ ابتدا میں مرثیے کیسے لکھے جاتے تھے، سب سے پہلے کس نے مرثیہ لکھا، اور مرثیہ جو لکھے کہاں سے عروج ہوا، کیا اس کی صورتحال تھی، دہلی میں کیسے مرثیے لکھے گئے، اس کے جو حیت اور شناخت کیسی ہوتی تھی، پھر مرثیہ کس صورتحال میں اور کس عکس میں جو ہے کہ اور کس حیت میں عروج اور پروان چڑھا، یہ سب میں نے آپ کو بتایا ابھی۔ امام حسین کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو ان کو پڑھ لیجیے، چونکہ امام حسین سے ہی ہمارا جو ہے کہ یہ مرثیہ چلتا ہے۔ ابھی بتایا تھا آپ کو، مرثیے کو زندہ رکھنے کے لیے کربلے کا ذکر ضروری ہے۔ پڑھیے، آپ میں سے کوئی پڑھیے اس کو، پڑھیے اس کو۔ امام حسین کی سیرت میں سے ہم شاد ہیں کیوں روتے ہوئے اکبر گلفام، تم شوق سے سر دے کے کرو خلد میں آرام، کر دے گا خود اپنے سفر کا بھی سر انجام، میرا تو یہ مطلب ہے کہ امت کا بنے کام، حق تم پہ ہے زینب کا وہ وہاں روکے تو روکے، ہم تم کو نہ روکیں گے جو ماں روکے تو روکے۔ چلیے پڑھیے، 2-3 شعر اور پڑھ لیجیے۔ حضرت عباس کی سیرت، برہم ہوئے یہ سنتے ہی عباس خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا، شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کلال، اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے یہ کیا مجال، حملہ کرے چڑھا کے اگر آستین کو ہم آسمان سمیٹ الٹ دیں زمین کو۔ اب دیکھیے اس میں جو بہادری کا ذکر ہے اور نام یہاں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہم ہٹا دیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ حضرت امام حسین کے زبانی سے یہ کردار یا یہ شعر ادا کروایا گیا ہے، لیکن یہ حضرت عباس کے تعلق سے یہ ذکر ہے۔ پہلا والا شعر حضرت امام حسین کے تعلق سے تھا، اس لیے میں پڑھوایا ہوں اس کو۔ کبھی بھی یہ شعر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس کے لیے کہا گیا ہے یا کس کے طرف سے ادا کیا گیا، حضرت عباس کی طرف سے۔ برہم ہوئے یہ سنتے ہی عباس خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کا لال، اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے یہ کیا مجال، حملہ کرے چڑھا کے اگر آستین کو ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین۔ جب تک پڑھیں گے ان چیزوں جانیں گے نہیں، ساری چیز میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجیے۔ جو اشعار ہم نے آپ کو پڑھوائے ہیں وہ اشعار آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ آپ